جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج ہر وقت روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور آج بھی اسی طرح ہوا ہے۔ آج جب صبح اٹھا ہوں تو بے شمار ویڈیوز ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں پولیس تشدد کی۔ پولیس تشدد کوئی نیا کام نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں نے بھی اس کا سامنا کر چکا ہوں اپنے کالج یونیورسٹی کے سامنے میں۔ ہمیں لوگ احتجاج وغیرہ کرتے تھے کبھی جب ماشاء اللہ کا زمانہ سٹارٹ ہوا، اور ہم فرسٹ ایئر میں تھا، میں نیا ہم کالج گئے تھے، تو وہ چیزیں ہم وہاں اس وقت بھی دیکھتے تھے۔ لیکن اب جو اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے۔ خان صاحب کے دور میں، عمران خان کے دور میں جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی تھی تو اس کا بڑا شوئر قسم کا ایکشن ہوتا تھا۔ اب آپ یہ سنیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، یہ وہ جو خاتون جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وائرل ہوئی ہے، اس کی اب یہ خاتون رو رو کے بتا رہی ہیں کہ وہ جو خاتون پولیس افسر صاحب تھی ان کو بتا رہی تھی کہ آپ نہ مریں۔ یہ بربریت جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو بربریت پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو کچھ یہ ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، اس کی وہ وجہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں، ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، اس کو ذرا میں یہاں پہ بند کر دوں۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وجہ، وہ یہ ہے کہ جب ایک بڑا اوپر بیٹھا ہوا طاقتور آپ کا خبیث آدمی ہوگا اور گھٹیا قسم کا بندہ ہوگا، فار ایگزامپل آپ ہمارے پرائم منسٹر کو لے لیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو لے لیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہو جائیں، پرائم منسٹر صاحب ہو جائیں، پریزیڈنٹ صاحب ہو جائیں، ایون یہ کہ مریم جیسی خاتون جو ہے وہ اس وقت چیف منسٹر ہے پنجاب کی، جب یہ لوگ ظلم اور بربریت کو پروموٹ کریں گے، جب یہ خود کروا رہے ہوں گے ناجائز کام، یہ خود کروا رہے ہوں گے، پروموٹ کریں گے ہر اس گندے کام کو، تو نچلے تو آٹومیٹکلی کریں گے، کیونکہ ان سے وہ گندے کام کروائے جانے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی جو چیزیں ہیں وہ کرنی ہوتی ہے۔ انہی کی حرکات پہ پھر وہ بیٹھ کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ایٹیچیوڈ ہمارے اندر جو ڈیولپ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں، جب میں نے اکثر دیکھا کرتا تھا آج سے بہت پہلے، جب ہم پاکستان میں تھے، چھوٹے تھے، تو کبھی ہم نے رات کو دیکھنا، ناکوں پہ ناکے لگے ہوتے تھے، کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی کسی قسم کی کچھ چیز ہے، تو وہاں پہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ کسی بچے کے ساتھ اس کا باپ جا رہا ہے سائیکل کے اوپر، اس کو روک لینا۔ اگر آپ نے روکا ہے، آپ نے تلاشی لینی ہے، کچھ کرنا آپ نے کریں، فارغ کریں اس کو۔ جب بندہ پوچھتے کیوں روکا ہے، جی سر حکم، کدھر روکا ہے، کیوں روکا ہے، اس نے کہنا اس کو تھپڑ مارنا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس سائیکل کے اوپر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے 5-7 سال کا۔ اس کے باپ کا جو ہے، کسی بھی بچے کے لیے اس کا باپ جو ہے، اس کی ماں جو ہے، وہ ہیرو ہے، وہ ایک ٹارزن ہے، وہ ایک سپائڈر مین ہے۔ اس بچے کے لیے اس کا باپ اور اس کا ماں جو ہے، اس کی جو اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جن کے ماں باپ ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں، اگر مریم کو اپنے باپ بہت پیارا ہے، جو اپنی ٹھوڈی کے اوپر وہ پہن کے پھرتا ہے اپنا ماسک کو، وہ اس کو اپنا باپ بہت پیارا لگتا ہے، اسی طرح سے جو غریب آدمی ہے جو سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کو بھی اپنا بچہ، اپنا باپ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے سامنے اب اس کی ہیرو کو مار کے آپ کر رہے ہیں کہ معصوم روح کو مجروح کر رہے ہیں۔ آپ ایک مجروم جو ایک پیاری سی خوبصورت سی جو پاک صاف جو روح ہے ایک بچے کے اندر، آپ اس کو مجروح کر رہے ہیں، اس کا امیج توڑ رہے ہیں، اس کا آپ ہیرو مار رہے ہیں، اس کا سپائڈر مین آپ تباہ کر رہے ہیں، اس کا محمود غزنوی مار رہے ہیں، آپ محمد بن قاسم ہے اس کا، وہ اس کا ہیرو، اس کا آپ اسے چھین رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی آپ تیار کی ہے اپنے اتنے سالوں میں، اور یہ جو سوسائٹی اب تیار ہو کے جا رہی ہے، آپ یقین کیجئے کہ جو آفات اللہ پاک نے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے اوپر آئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، وہ تمام کی تمام ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اتنے جرائم، ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اتنے جرائم پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیے ہیں، اتنے عام آدمی نہیں کرتا۔ چوری، ڈکیتی، رشوت، کوئی ایسا کام لے لیں، وہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ سفید پوش لوگ کر رہے ہیں۔
یہ اس سوسائٹی کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ اس کا اب مجھے نہیں پتا کیا ہونا، لیکن یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ چھائی برائی کی جنگ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہم بینگ مسلمان، ہمیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اس قسم کے کام ہم کرتے ہیں اور پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارے اوپر حکمران جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان جتنا عرصہ رہا، 3 سال عمران خان نے جو پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے، وہی ایک طریقہ ہے کہ اچھا حکمران ہی نیچے تک ٹریگر وہ لے کے جائے گا اور اسی کو وہ ان خرابیوں کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم جو سوسائٹی بن چکے ہیں، پرتشدد سوسائٹی ہے۔ ہمیں اپنی ماں ہی لگتی ہے، باقی کسی کی ماں نہیں لگتی، ہمیں کسی کا باپ نہیں لگتا۔ ہم ایک اس قسم کی گھنونی شخصیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اتنی گھنونی سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں کہ جس کا یقین کریں نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ آپ کو بڑی گاڑی اور چمچماتے بلڈنگیں جو نظر آ رہی ہیں وہ صرف 4-5% کے پاس ہیں۔ باقی پاکستان کی 90-95% آبادی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی نام ہمدردی اس کے لیے کیا سوچنی ہے کسی نے، اس کا تو انسانیت ہی نہیں، ان کو انسان سمجھا نہیں جا رہا۔ یعنی ایک عورت ہے، گرفتار کرنے کے لیے آپ گئے ہیں، آپ اس کو گرفتار کریں، بات ختم ہو گئی، یہ اس کو تھپڑ مارنے، اس کے گھر میں پہنچنا، اس نے ایک دن جرم بھی کیوں کیا ہوا، ایک چوری بھی جس نے کی ہے اس کو بھی مارنا گھسوٹ مارنا اور اس طرح ظلم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں نے ایک اور دیکھی، وہاں پہ ایک کوئی ٹریفک والا ہے، وہ ایک بچے کو مار رہا ہے، وہ اوپر سے کوئی صحافی چلا گیا، وہ کہتا جی تو بچے کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ کہتا میں تم دسنا نا، میری گل سنو، میں تم دسنا کیوں مار رہے ہیں؟ بھی تم نہیں مار سکتے، اس نے جرم بھی کیا، تم نہیں مار سکتے۔ یہ کام عدالت کا، جزا اور سزا عدالت کا کام ہے، جج کا کام ہے۔ آپ جس طرح لوگوں کو تھپڑ نہیں مار سکتے۔ اسی لیے ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ لوگوں نے مار کے لوگوں کو مار دیا کہ جی وہ رسالت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ہم نے لوگوں کو مار دیا۔ ہم ایک بہت ہی گھٹیا اور گندی سوسائٹی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، بہت ہی گھٹیا۔ اس کا کیا انجام ہوگا، کیا حل ہوگا، مجھے اس وقت سمجھ ہے، لیکن بڑا افسوس اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمیں باہر بیٹھ کے پردیس میں اس طرح کی چیزیں صبح اٹھ کے دیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار ہم کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں نے چیز آج دیکھی ہے کہ جمامہ خان کو ایک بندے کو صاحب ہیں، وہ جمامہ خان کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس طرح کر کے انہوں نے فون پکڑا ہوا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور دل وہ ہلکی ہلکی آواز میں وہ گالیاں نکال رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ بھائی جان، عمران صاحب کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ وہ پیڈ لوگ ہیں جو کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جن کی، یہ وہ صاحب ہیں جن کو پیسے ملے ہیں کہ جمامہ خان اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پہ ہوں گی، آپ ان کی ویڈیو بنائیں گے، آپ یہ کام کریں گے، یہ ہم ریلیز کریں گے۔ یہ پیڈ کانٹینٹ ہے، یہ پے کیا جا رہا ہے لوگوں کو، یہاں پہ پے کیا جا رہا ہے، آموں کی پیٹیوں کی شکل میں آپ کو پے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، پھر میٹنگیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سارے کا سارا ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے عمران خان سے جان چھڑوانے کی اور فیلڈ مارشل صاحب کو اس ملک میں تاحیات لانے کی ایک جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ صرف ہمیں نہیں گالیاں پڑتی ہیں، ان کو بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ بھائی جان، مریم کو یہ جو جن صاحب نے بھی یہ جمامہ کی ویڈیو بنائی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ کے ماں بہن آپ کے بچے جب خاموش تھے نا اور پاکستانی مر رہے تھے، اس خاتون نے 1 ملین سے اوپر کا پیسہ لگا کے ایک ڈاکومنٹری تیار کی تھی ڈرونز کے اوپر۔ یہ پاکستان کی پھوپھی نہیں تھی، یہ پاکستان کی یہ باہر سے آئی ہوئی خاتون تھی اور آج تک پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اس کے بچے اس نے مسلمان بنا کے کھڑے کیے ہیں اپنے بچے، قاسم اور سلیمان۔ اس خاتون نے بچوں کی تربیت کی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو لوگوں کو سڑکوں پہ، جو ٹیکسیوں میں پھرتے ہیں، جن کو بڑے بڑے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کردار ہے لوگوں کا جن کو آپ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سارا پیڈ کانٹینٹ ہے۔ یہ 100% پیڈ بندہ ہے جس بندے نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس طرح کے آپ کو بے شمار نظر آئیں گے۔ یہ اب شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کورٹ میں جو ہو رہا تھا، کیس ہو رہا تھا یہ عادل راجہ کا، شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بھی یوں کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیچھے سے ایک بندہ جا رہا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے پیچھے میں نے اس کو دیکھ لیا۔ یہ وہ بناتے ہیں، ان کا کرم مقصد کیا ہے؟ انہوں نے شہزاد اکبر کو جان سے نہیں مار دینا، ان سے بھی مقصد ہے کہ بتانا کہ ویڈیو بنائیں گے، ان کے اوپر گالیاں پڑ رہی ہوں گی بالکل اسی طرح جس طرح ان کو پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ جس طرح ان کو سڑکوں پہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں یا نواز شریف کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی نکالی ہے
یعنی کاپی کرنے کی کوشش کیا کہ چلو جی بندے نے پیسے دیو انہوں تھے لا، یہی کچھ شہزاد اکبر کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ ایک ایسی گیم کھیلنی جا رہی ہے، یہ جو گندی گیم کھیلی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو بندہ کہہ رہا ہے پائیں تواڈے منہ تے کالک لگی ہے. میں آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے تمہارے منہ پہ کالک لگی ہوئی، جائے اپنی کالک صاف کرنے کے وہ جلدی سے اٹھاتا ہے، پالش اگلے کے منہ کو بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی جو تیرے بھی تو لگی ہے. وہ بھائی جان اپنا منہ صاف کرنا ہے، اپنے کرتوت ٹھیک کرنے ہیں، اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. جو آپ نے کام پکڑا ہوا ہے کہ کبھی بندوں کو مارنا شروع کر دیں، کبھی لوگوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو کام ہے یہ آپ کے کرنے والے نہیں ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اچھا ایک اور بات میں اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا، میری بڑی ڈیٹیل میں ایک سائیکالوجسٹ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے آصم علی کے کردار کے بارے میں بتایا کہ یہ کس قسم کا کریکٹر ہے، یہ کیا پاکستان میں کرے گا. اتنی سی بات آپ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بولو کہ ٹوٹ جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں. اور اب تک ایک داماد نے ثابت کیا کہ یہ بات اسی طرح کی ہے. بہرحال یہ انالیسس کرنے کے یہ کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں. ایسی میرے ذہن میں بات آ گئی. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.